الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ جناب صدر، علماء کرام، دانشوران ملت، نوجوان ساتھیوں، عفت ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کا عنوان ہے امت مسلمہ کا سیاسی ہدف ملکی تناظر میں۔ یہ ایک اہم عنوان ہے اس لحاظ سے کہ اس عنوان کے تحت ہمارے درمیان اختلافات زیادہ ہیں اور وہ نکات بہت کم ہیں جن پر اتفاق کیا جاتا ہے۔ یہ ایک سنجیدہ بھی ہے موضوع، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ موضوع عملیت سے بھی تعلق رکھتا ہے۔ سب سے پہلے اس بات کا تعین ہونا چاہیے اس عنوان کے تحت کہ امت مسلمہ کیا چیز ہے، سیاست کیا چیز ہے، اور امت مسلمہ کا جو سیاسی نصب العین ہے وہ کس طرح سے طے ہوگا، کیونکہ سیاست کے تعلق سے بھی ہمارے یہاں پڑھے لکھے لوگوں کے درمیان بھی اور عام لوگوں کے درمیان بھی مختلف باتیں پائی جاتی ہیں۔ تو اگر بنیادی بات طے ہو جائے تو نصب العین بھی طے ہو جائے گا، لیکن سوال یہ ہے اور مسئلہ یہ ہے کہ بنیادی باتوں پر گفتگو کم ہوتی ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ سیاست ہے کس چیز کا نام۔ سیاست کے بارے میں ہمارے یہاں ایک بڑا طبقہ ہے جو اس کو شجر ممنوعہ قرار دیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ گندی چیز ہے، اس میں ہمیں نہیں جانا چاہیے۔ ایک اور طبقہ ہے جو سیاست کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ سیاست کو مذہب سے الگ رکھو، اور جو مذہبی علم جن کو حاصل ہے کم سے کم انہیں سیاست کے دائرے میں دخل نہیں دینا چاہیے۔ ایک اور گروہ ہے جو مسلمانوں کے ہی نام سے ہماری امت کے اندر پایا جاتا ہے، جو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے سیاست کے میدان میں ہم ہیں، لیکن یہاں پر مذہب اور دین اور اسلام کا نام مت لائیے، ہمیں اپنے مطابق طے کرنے دیجیے۔ تو اس طرح سے موٹے موٹے طور پر سیاست کے تعلق سے اس امت کے درمیان 3 گروہ پائے جاتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ امت مسلمہ کا جو سیاسی نصب العین ہے وہ وہاں پر زیر بحث نہیں آتا۔ امت مسلمہ زیر بحث نہیں آتی۔ سیاست کو اسلام نے کیا درجہ دیا ہے یہ زیر بحث نہیں آتا۔ ایک گروہ ہے جس نے سیاست کے میدان سے پوری طرح سے اجتناب کر رکھا ہے، ایک گروہ وہ ہے جو سیاست اور مذہب کو پوری طرح سے الگ کر دینا چاہتا ہے، ایک گروہ وہ ہے جو سیاست میں صرف دنیوی معاملات کو عام طریقے سے طے کرنا چاہتا ہے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ یہاں پر اسلام کی، دین کی، قرآن کی، نبی کریم علیہ السلام کی سیرت کی باتیں آپ مت کیجیے۔ تو یہ ہمارے سامنے سوال ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک حدیث، نبی کریم علیہ السلام کی حدیث کا مفہوم آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ وہ حدیث بہت مشہور ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کی سیاست انبیاء کرتے تھے۔ قال كانت تسوسهم الانبیاء بنو اسرائیل۔ اس حدیث کو بخاری نے جو اس کا کتاب الانبیاء جو پارٹ ہے اس میں درج کیا ہے، اس کو ابو حازم نے روایت کیا ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، کہ بنو اسرائیل کی جو سیاست ہے وہ انبیاء کرام کرتے تھے۔ اس کے آگے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا بلکہ خلفاء ہوں گے اور بکثرت ہوں گے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے اس لفظ کو، اس سیاست کی اصطلاح کو ایک بلند مقام عطا کیا ہے۔ یہ انبیاء کا کام ہے کہ وہ سیاست کا کام کریں، اور امت مسلمہ کی سیاست انبیائی خطوط پر طے کی جائے گی۔ جو انبیاء نے راستہ دکھایا ہے اسی کے مطابق امت مسلمہ کی سیاست ہوگی، یہ حدیث سے واضح ہے۔ تو سیاست ہے کیا چیز؟ لوگوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ بنی اسرائیل کے امور کی انجام دہی انبیاء کرتے تھے۔ لوگوں کے امور کی انجام دہی کا کام سیاست ہے۔ لوگوں کے معاملات کیسے سدھارے جائیں، سماج کی تعمیر کیسے کی جائے، وہاں کا تعلیمی نظام کیسے ہونا چاہیے،
لوگوں سے کس طرح سے تعلقات ہونے چاہیے، اور پورا جو انسانی معاشرہ اور انسانی ماحول ہے وہ کس طرح سے تیار کیا جانا چاہیے۔ تو یہ اس تعلق سے کہا گیا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ سارا کا سارا کام بنی اسرائیل کے درمیان انبیاء اکرام کرتے تھے، اب ہمارے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا بلکہ خلیفہ ہوں گے، خلفاء ہوں گے اور بکثرت ہوں گے۔ تو گویا کہ یہ جتنا بھی کام ہے، یہ امور کی انجام دہی کا کام، اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیائی کام قرار دیا ہے۔ یہ مبارک کام ہے، یہ عظیم کام ہے، یہ انسانوں کے درمیان محبت پیدا کرنے کا کام ہے، انسانوں کے معاملات حل کرنے کا کام ہے، انسانوں کو انسانیت سے روشناس کرانے کا کام ہے کہ شیطانی قوتیں اس میں انتشار، اس میں خلفشار نہ پیدا کر سکیں۔ یہ وہ کام ہے، لیکن المیہ یہ ہے کہ ہم نے سیاست کو شجر ممنوعہ قرار دے رکھا ہے۔ تو ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہمارے نزدیک سیاست کی حیثیت کیا ہے، ہمارے نزدیک سیاست کی بنیادی حیثیت ہے۔ میں اس سوال کو دوسرے انداز میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ آپ فرعون کے حوالے حکومت دے دیجئے اور پھر اس سے عدل اور انصاف کا مطالبہ کیجئے، کیا یہ ممکن ہے؟ کیا یہ ممکن ہے؟ ہمارا پورا رویہ کیا اس بات کی شہادت نہیں دیتا ہے کہ ہم فرعون کو اقتدار عطا کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ہماری مسجد بچاؤ، ہمارا پرسنل لا بچاؤ، ہمارے مدرسوں میں مداخلت نہ کرو، ہمیں اردو دے دو، ہمیں وندے ماترم کو ہم نہیں پڑھیں گے؟ تو گویا کہ ہم کو ایک مطالباتی گروہ ہم بن گئے ہیں۔ ہمارے یہاں انیشیٹو نہیں ہے، بلکہ رد عمل کی کیفیت ہمارے اندر پیدا ہو گئی ہے۔ لیکن جب ہم امت مسلمہ کی بات کرتے ہیں، اس امت مسلمہ کو تشکیل کس نے کیا ہے، کس نے بنایا ہے؟ کسی دانشور نے بنایا ہے، کسی فلاسفر نے بنایا ہے، کسی نام نہاد سیاسی لیڈر نے بنایا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اس امت مسلمہ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے برپا کیا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کی ترکیب اور اس کا اسٹرکچر بنایا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کا نصب العین طے کیا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کی بنیادیں طے کی ہیں۔ تو اس کا جو سیاسی نصب العین ہے اس کو بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے طے کیا ہے۔ تو اگر ہم یہ رہنمائی مارکس سے حاصل کریں، میکیاولی سے حاصل کریں، گوئٹے سے حاصل کریں، گاندھی اور نہرو سے حاصل کریں، تو کیا یہ رہنمائی ہمیں سیاسی رہنمائی مل سکتی ہے؟ نہیں مل سکتی۔ اگر ہم فرعون اور نمرود کو اقتدار حوالے کر دیں اور اس کے بعد ہم اس سے عدل اور انصاف کا مطالبہ کریں، کیا یہ کام ہو سکتا ہے؟ یہ نہیں کام ہو سکتا۔ تو یہ جو امت مسلمہ ہے اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے برپا کیا ہے، امت مسلمہ کا ہی نام دیا ہے۔ جس طرح سے سیاست کا لفظ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے استعمال کیا ہے، اسی طرح سے امت مسلمہ کا لفظ اور یہ اصطلاح قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارے لیے تجویز فرمائی ہے، ہمارے لیے منتخب کیا ہے، ہمارے لیے پسند فرمایا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تم وہ بہترین امت ہو جسے نکالا گیا ہے لوگوں کے واسطے، تم نیکیوں کا حکم دیتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو، اللہ پر ایمان لاتے ہو۔ اس امت کا جو نصب العین ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ طے کیا ہے کہ نیکیوں کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا، انفرادی حیثیت میں بھی اور اجتماعی حیثیت میں بھی۔ تم وہ بہترین امت کہتے ہیں جماعت کو، تم وہ بہترین جماعت ہو جسے نکالا گیا ہے لوگوں کے واسطے، تم نیکیوں کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو۔ تو اگر یہ جماعت کی شکل میں نہیں ہے، اور اگر یہ جماعت تو ہے، اپنے لیے امت مسلمہ کا نام تو قرار دیتی ہے، لیکن یہ نیکیوں کا حکم نہیں دیتی، برائیوں سے نہیں روکتی، تو یہ اپنے نصب العین سے غافل ہے۔ اور پھر جماعت کیسے بنتی ہے؟ بھیڑ ہو، اس کو مسلکوں میں تقسیم کر دیا جائے، اس کو مختلف برادریوں میں تقسیم کر دیا جائے، تو کیا یہ جماعت برقرار رہے گی؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ آمرکم بخمس بالجماع والسمع والطاعة والہجرة والجہاد فی سبیل اللہ۔
میں تمہیں حکم دیتا ہوں 5 باتوں کا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ کوئی فلاسفر نہیں کہہ رہا ہے، یہ اللہ کے رسول نے کہا ہے. وہ 5 باتیں کون سی ہیں؟ جماعت کا، سما اور طاعت کا، ہجرت کا، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کا. تو جماعت سے رہنے کا کی جو ذمہ داری ہے کہ جو شخص اپنے کو یہ کہتا ہے کہ وہ کلمہ طیبہ پر ایمان رکھتا ہے، اس کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ وہ جماعت کی حیثیت میں رہے. اور جماعت بغیر قیادت کے نہیں بنتی، جماعت بغیر نظریہ کے نہیں بنتی، جماعت بغیر فلسفے کے نہیں بنتی، جماعت بغیر عقیدہ کے نہیں بنتی، اور جماعت بغیر سمع اور طاعت کے نہیں بنتی. جماعت کے بھی تقاضے ہیں. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو اس امت کو ایک جماعت کی حیثیت سے برپا کیا ہے اور اس امت کا ایک نصب العین قرار دیا ہے کہ اس امت کا کام یہ ہے کہ نیکیوں کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا. حکم کیسے آپ دے سکتے ہیں؟ کمزور ہوں گے تو حکم دے سکتے ہیں، آپ لاچار ہوں گے حکم دے سکتے ہیں، بلکہ حکم آپ تبھی دے سکتے ہیں جبکہ آپ کے پاس قوت ہو، آپ کے پاس طاقت ہو، آپ کے پاس اقتدار ہو، آپ کے پاس پاور ہو، آپ کے پاس حکومت ہو. تو گویا کہ آپ کا جو سیاسی نصب العین ہے وہ یہ ہے کہ آپ اقتدار میں آئیں گے، آپ پاور میں آئیں گے، آپ حکومت میں آئیں گے، اور حکومت کی طاقت کے ذریعے سے نیکیوں کا حکم دیں گے اور برائیوں سے روکیں گے. اور یہ حکومت اور اقتدار تبھی آپ کو مل سکتا ہے جبکہ آپ جماعت کی حیثیت سے برپا، آپ ایک جماعت بن جائیں. اسی بات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا بلکہ خلیفہ ہوں گے. مطلب وہ یہ پوری امت ایک جماعت کی حیثیت میں ہوگی اور اس کا ایک لیڈر ہوگا. میں آپ کے سامنے ایک سوال رکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کا کون سا لیڈر ہے؟ اللہ کے رسول مکہ میں تھے، تمام اہل ایمان کے لیڈر تھے. مدینہ میں تھے، تمام اہل ایمان کے لیڈر تھے. اور نبی کریم علیہ السلام کے بعد خلفائے راشدہ تمام اہل ایمان کے لیڈر تھے. اسی لیے ان کو امیر المومنین کہا جاتا تھا. لیکن آپ کا امیر المومنین کون ہے؟ الہ آباد کی سطح پر مسلمانوں کا لیڈر کون ہے؟ یو پی کی سطح پر مسلمانوں کا لیڈر کون ہے؟ اور پھر لیڈر کون بن سکتا ہے؟ ہر کوئی لیڈر بن جائے گا. تو یہاں پر ایک سوال اور ہے جو آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں کہ کیا ہر وہ کوئی شخص جو اپنی قیادت کا دعویٰ کرے وہ لیڈر بن سکتا ہے؟ تو اب تک جتنی بھی مسلمانوں کی سیاست، چونکہ ملکی تناظر میں بات ہو رہی ہے، وہ کمیونل کے انداز میں ہی رہی ہے. وہ کیوں؟ کیونکہ جب اس میں نظریہ کی بنیاد پر آپ نے سیاست نہیں کی. آپ کا جو نظریہ ہے وہ قرآن کی روشنی میں تمام انسانوں کو خطاب کرتا ہے. یا ایھا الناس ان خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. اے لوگو، میں نے تم کو ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا اور تمہارے شعوب اور قبائل بنا دیے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو. لیکن آپ کی سیاست مطالباتی سیاست ہے، صرف مسلمانوں کے لیے ہے، مسلمانوں کے مسائل کے لیے ہے. لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو جو نصب العین جس منصب پر فائز کرتا ہے کہ آپ کی سیاست عام انسانوں کے لیے ہونی چاہیے. آپ سے پوچھا جائے کہ یہاں پر مسلمانوں کے علاوہ جتنی قومیں ہیں ان کے لیے اسلام کا اور مسلمانوں کا کیا پروگرام ہے؟ ملائم سنگھ کا تو پروگرام ہے آپ کے لیے، سونیا گاندھی کا پروگرام ہے مسلمانوں کے لیے، مودی جی کا ہے پروگرام مسلمانوں کے لیے. لیکن کسی مسلم لیڈرشپ کا پروگرام اسلام کے نام پر غیر مسلموں کے لیے کیا ہے؟ تو صرف آپ اپنے دائرے میں محدود ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ آپ انسانوں کے لیے نکلیں، تمہیں انسانوں کے لیے نکالا گیا ہے. اور جب تک عدل کی بنیاد پر حکومت اور اقتدار قائم نہیں ہوگا، اور عدل کی بنیاد پر حکومت اور اقتدار تبھی قائم ہو سکتا ہے جب اس کو اہل عدل قائم کریں، انصاف کے علمبردار اس کو قائم کریں، تبھی سماج میں اور معاشرہ میں انصاف قائم ہو سکتا ہے، عدل قائم ہو سکتا ہے، سکون قائم ہو سکتا ہے، لوگوں کے مسائل حل ہو سکتے ہیں.
تو یہاں پر یہ پہلو ہمارے سامنے واضح رہنا چاہیے کہ یہ امت اپنے اندر محدود نہیں ہے، بلکہ اسے نکالا گیا ہے لوگوں کے واسطے۔ اس بات کی ذمہ داری بھی اس کے اوپر ہے کہ اس سوسائٹی کے اندر، اس معاشرے کے اندر جتنی بھی برائیاں ہیں تو ان برائیوں کے خلاف یہ اٹھ کھڑی ہو، لڑے۔ کسی کے ساتھ بھی ناانصافی ہو رہی ہے تو یہ آواز بلند کرے، ظلم خواہ برہمن کے اوپر ہو رہا ہو یا شودر کے اوپر ہو رہا ہو یا چھتری کے اوپر ہو رہا ہو، بحیثیت امت مسلمہ کی آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس مظلوم کی حمایت میں آپ اٹھیں۔ آپ کے پاس تو پروگرام ہونا چاہیے، انسانی بنیادوں پر پروگرام ہونا چاہیے، کیونکہ جو اسلامی سیاست ہے، جو مسلم سیاست ہے، وہ انسانی سیاست ہے، وہ گروہی سیاست نہیں ہے، وہ تفریقی سیاست نہیں ہے، وہ علیحدہ کرنے والی سیاست نہیں ہے، بلکہ انسانوں کو انسان بنانے کا پروگرام ہے اسلام کے سامنے، کہ تمام انسان بن جائیں، تمام انسان اللہ کے خلیفہ بن جائیں۔ جو اللہ سے زیادہ ڈرے گا سوسائٹی میں، خواہ وہ کسی بھی سطح کا ہو، چاہے وہ نچلی سطح کا ہو یا بلند سطح کا ہو، وہ اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ عظیم ہے، سب سے زیادہ مکرم ہے، سب سے زیادہ عزیز ہے۔ تو ہمارے سامنے کئی سوال پیدا ہوتے ہیں کہ ہمارا نظریہ کیا ہے۔ ہم نے اپنے کو کمیونل ہونے کا خود سرٹیفکیٹ اپنے آپ دے رکھا ہے۔ مثلا میں آپ کے سامنے ایک ایگزامپل آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جب آپ سیاست کے میدان میں کوئی بات کہیں گے تو آپ کا مسلم بھائی کھڑا ہو کر کے کہے گا بھائی قرآن اور سنت کی بات مت کرو۔ آپ نے کوئی بینر بھی بنایا ہے تو کہیں گے اس میں سے اسلام اور مسلمان نکال دو، ورنہ یہاں پہ جو اکثریت ہے وہ غیر مسلم ہے اور وہ اس پہ ناراض ہو سکتی ہے۔ تو ہمیں تھوڑا سیکولر بن کر کے رہنا چاہیے۔ ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ ہندوستان کے کارل مارکس کمیونل نہیں ہے، ہندوستان کے لیے لینن کمیونل نہیں ہے، ہندوستان کے لیے ماؤ کمیونل نہیں ہے، ہندوستان کے لیے میکیاویلی کمیونل نہیں ہے، بلکہ وہ ریلیونٹ ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نعوذ باللہ کمیونل ہے، فرقہ وارانہ ہے۔ تو اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کوئی ایسی تعلیم نہیں دی ہے کہ غیر قوموں کے ساتھ ناانصافی کی جائے، ظلم کیا جائے، تو ہندوستان اور پوری دنیا اس بات کے لیے زیادہ ضروری ہے کہ ان کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سیاست کے میدان میں بھی پیش کیا جائے۔ ایک اور سوال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلام مکمل نظام حیات ہے، یعنی تمام طرح کے امور کی رہنمائی ہمیں اسلام سے ملتی ہے، تو کیا سیاست کے میدان میں کوئی رہنمائی اسلام نہیں کرتا؟ کیا کوئی پولیٹیکل آئیڈیالوجی اسلام کے پاس نہیں ہے؟ صرف کمیونزم کے پاس ہے، صرف کیپٹلزم کے پاس ہے، صرف سوشلزم کے پاس ہے؟ یہ سارے نظریات چل سکتے ہیں، لیکن اسلام کا سیاسی نظریہ نہیں چل سکتا، جس کے ماننے والے ہندوستان میں آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ 15 کروڑ سے لے کر کے 25 کروڑ تک ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ 30 اور 40 کروڑ تک ہیں۔ اتنی بڑی قوت، اتنی بڑی اجتماعی قوت جس کے ماننے والے ہوں، وہ ان کو اپنے نظریے پر یقین نہ ہو، وہ احساس کمتری کا شکار ہوں، کیا یہ المیہ نہیں ہے کہ ایک مسلمان ہو اور وہ سوشلسٹ کے بینر کے تلے سیاسی کام کر رہا ہو، ایک مسلمان جیسا نام ہو اور وہ کمیونزم کے نام پر وہ سیاست میں سرگرم ہو، ایک مسلمان ہو لیکن سیکولرزم کے نام پر، ڈیموکریسی کے نام پر، جو مغربی ڈیموکریسی ہے، جو مغربی سیکولرزم ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں، اس کے نام پر وہ کام کر رہا ہو۔ تو یہ اسلام کو تو ہم نے خود چھوڑ دیا اور ہمیں شکایتیں ہیں اوروں سے۔ ہم نے اسلام کا سیاسی فلسفہ اور سیاسی نظریہ لوگوں کے سامنے نہیں پیش کیا اور ہمیں شکایت ہے دوسروں سے۔ ایک اور طریقے سے ہمیں جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ 1947 کے بعد مسلمانوں کی سیاست کیا رہی ہے۔ پہلی چیز کہ جتنے بھی بڑے بڑے ایشوز رہے ہیں مسلمانوں کے، مسلم سیاستدانوں نے اور جن لوگوں نے غیر مسلم سیاستدانوں نے جنہوں نے مسلمانوں کی سیاست کی ہے، اس میں مسلمانوں کو کیا کامیابی ملی ہے۔ لوگوں کو ذاتی طور پر فائدے ہو گئے ہوں، کوئی راجیہ سبھا کا ممبر آف پارلیمنٹ ہو گیا ہو، کوئی صدر جمہوریہ ہو گیا ہو، مسلمانوں جیسا نام ہو، میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں۔
آپ کے جو ملی مطالبات ہیں اور جو مطالباتی سیاست کرتے ہیں اور جو مطالبات اور ایشوز کی بنیاد پر امت مسلمہ کے اندر سرگرمیوں کو فروغ دیتے ہیں، ان کے سامنے ایک سوال ہے۔ 100 سال سے پرانا آپ کا مطالبہ ہے کہ وندے ماترم آپ نہیں پڑھیں گے، لیکن جتنے بھی سرکاری ادارے ہیں وندے ماترم پڑھا جاتا ہے۔ پارلیمنٹ کا بھی اجلاس وندے ماترم پڑھنے کے ساتھ ہی ختم ہوگا۔ جو مسلم پارلیمنٹیرین ہیں وہ بھی وندے ماترم کھڑے ہو کر کے پڑھیں گے۔ تو آپ 100 سال سے بھی زیادہ وقت سے اس بات کو اس ملک میں دہرا رہے ہیں کہ وندے ماترم پر مسلمانوں کا اعتراض ہے، لیکن آج مسلمانوں کا بچہ وندے ماترم کو پڑھنے پر مجبور ہے۔ اس میں آپ کی کیا کامیابی ہے؟ آپ نے اردو کی تحریک چلائی، اگر یہ مدرسے نہ ہوتے تو یہ جو کانگریسی حکومت جو رہی ہے یہ اس بات میں کامیاب ہو گئے تھے کہ مسلمانوں کی پوری نسل جو آ رہی ہے وہ اردو سے پوری طرح سے نابلد ہو۔ یہ مدرسوں کا احسان ہے جن کی خامیاں ہم نکالتے ہیں کہ ہم نے اردو کلاسز میں نہیں پڑھا، انہوں نے پورا انتظام کیا تھا کہ نئی جنریشن جو آئے وہ اردو ہی نہ جانے، لیکن اردو کے نام پر تو بڑی بڑی تحریکیں یہاں پر چلی ہیں، لوگ صدر جمہوریہ تک بن گئے ہیں اردو کی تحریک چلا کر کے، لوگوں کو عہدے بھی بڑے بڑے ملے ہیں، لیکن اردو کی تحریک کے معاملے میں آپ کے پاس کچھ ضابطے بھی پاس ہوئے ہیں، ابھی سپریم کورٹ نے ایک اور آرڈر پاس کیا ہے، لیکن عملی سطح پر آپ کے پاس کامیابی کی حیثیت کیا ہے؟ ایک سوال ہے۔ بابری مسجد کے تعلق سے آپ نے ایک بہت بڑی تحریک چلائی، لیکن آپ کے سامنے میں ایک مثال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ شاہ بانو کے تعلق سے جب فیصلہ آیا سپریم کورٹ کا، اور میں سمجھتا ہوں کہ پرسنل لا کے تعلق سے ایک بڑی تحریک برپا ہوئی، گاؤں میں قصبوں میں احتجاج مظاہرے اور سب کچھ ہو رہا تھا، تو کیا ہوا؟ ایک بل پاس ہوا راجیو گاندھی کے پیریڈ میں، مسلم ویمن پروٹیکشن بل، اور وہ جب بل پاس ہوا تو اس وقت کے جو کانگریس سے جڑے ہوئے لوگ تھے اور جو لیڈران تھے انہوں نے خوب بڑے بڑے پوسٹر چھپوا کر کے اپنی پیٹھ تھپتھپائی کہ ہم نے کارنامہ انجام دیا۔ لیکن یہ بل کب پاس ہوا؟ 19 مئی 1986 کو، تاریخ میں خاص طور سے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، 19 مئی 1986 کو مسلم ویمن پروٹیکشن بل راجیو گاندھی کے دور میں پاس ہوا، ٹھیک ہے؟ اور اس سے پہلے راجیو گاندھی نے یہ انتظام کیا کہ 1 فروری 1986 کو بابری مسجد کا تالا بت پرستی کے لیے کھول دیا، ٹھیک ہے؟ اس سے پہلے انتظام کر لیا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کا بل پاس کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہم آپ کے اوپر جو ہمارے جو محسن ہیں، جن کو جو ہماری ووٹوں سے اقتدار میں پہنچے تھے، انہوں نے ہی بت پرستی کے لیے یہ بابری مسجد کا تالا کھول دیا۔ اس سے پہلے ٹھیک ہے 2 مہینے کے بعد 19 مئی کو ہم بل پاس کریں گے، فروری میں ہم تالا کھول دیتے ہیں۔ اور پھر جو بل پاس کیا اس کی حیثیت کیا ہے کہ اس میں ایسی خامیاں جان بوجھ کر کے ڈال دی گئیں کہ آج بھی اسی بل کی روشنی میں تمام عدالتوں سے، نچلی عدالتوں سے لے کر کے سپریم کورٹ سے شریعت کی روح کے خلاف فیصلے دیے جاتے ہیں۔ تو آپ کے پاس یہ پوری تحریک کا پرسنل لا کے نام پر جو تحریک چلائی گئی اس کے پاس حاصل کیا ہوا، کیا نتیجہ آپ کو ملا؟ اور جن لوگوں نے یہ تحریکیں چلائیں انہوں نے کیا آپ کو سمجھایا؟ پھر بابری مسجد کے تعلق سے بھی بڑی بڑی تحریکیں چلیں، لیکن یہ بابری مسجد آپ کے ووٹوں سے شہید ہوئی، کیونکہ کانگریس کو تو ووٹ دے کر کے آپ نے حکومت تک پہنچایا تھا۔ کیا مسلمانوں نے ووٹ نہیں دیا جب 6 دسمبر 1992 کو یہ بابری مسجد شہید ہوئی تھی؟ تو المیہ یہ ہے کہ ہم اپنے ووٹوں کے ذریعے، اپنی قوت کے ذریعے ہمارے خلاف کارروائیاں ہوتی ہیں۔ اور آگے آئیے، مسلم یونیورسٹی کا اقلیتی کردار آج بھی اس کے اوپر تلوار لٹک رہی ہے۔ تو جتنے بڑے بڑے ایشوز ہیں وہاں پر آپ کی بحیثیت امت کے، بحیثیت کمیونٹی کے، بحیثیت ملت کے کوئی بھی کامیابی نہیں ہے، اس بات کو تو اعتراف کرنا پڑے گا۔
اور اگر آپ اس کا اعتراف نہیں کرتے ہیں تو مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔ اب ایک اور سوال آپ کے سامنے ہے کہ یہ بہرحال ایشوز امت کے اندر کن لوگوں نے کھڑے کیے؟ ایک سوال ہے، امت کے اندر ان لوگوں نے کھڑے کیے جو ملت کے نمائندے نہیں تھے، بلکہ اپنی اپنی پارٹیوں کی نمائندگی ملت کے اندر کر رہے تھے۔ ملت کی نمائندگی کرنے کی ہمت اور استطاعت اور قوت ان کے پاس نہیں تھی کہ وہ اپنی پارٹی کے لیڈران کے سامنے وہ کر سکیں۔ وہ اپنی پارٹی کے اعلی کار تھے، ملت کے اندر اپنی پارٹی کا میسج ملت کے اندر پہنچائے جاتے تھے، اور جب پارٹی لیڈرشپ یہ طے کرتی تھی کہ اب اس ایشو کو ختم کرنا ہے، دبانا ہے، اور اس میں کوئی تحریک نہیں چلنی ہے، تو وہ تحریک ختم ہو گئی، دبا دی گئی۔ اگر مسلم پرسنل لا کا مسئلہ حل نہیں ہوا تو مسلم پرسنل لا کی تحریک خاموش کیوں ہے؟ اگر بابری مسجد آپ کو ملی نہیں تو بابری مسجد کی تحریک خاموش کیوں ہے؟ اب کیوں آپ کہتے ہیں کہ ہم عدالت کا فیصلہ مانیں گے؟ اور اگر عدالت کا ہی فیصلہ ماننا تھا تو آپ عوام کے درمیان کیوں گئے تھے؟ اگر مسلم یونیورسٹی کا اقلیتی کردار پوری طرح سے بحال نہیں ہوا تو آپ خاموش کیوں ہیں؟ اس لیے کہ وہ اپنی پارٹیوں کے جو لیڈران تھے ان کی نمائندگی کر رہے تھے ملت کے اندر، لیکن ملت کی نمائندگی کرنے کا کی ہمت اور استطاعت ان کے اندر نہیں تھی۔ وہ جو کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے لیڈر ہیں، در حقیقت وہ مسلمانوں کے لیڈر نہیں ہیں، وہ مسلمانوں کے لیڈر نہیں تھے، اور مسلمانوں کی لیڈرشپ کرنے کی صلاحیت اور قوت اور طاقت اور مورل ان کے درمیان ہے ہی نہیں۔ وہ تو ایجنٹ ہیں اپنی پارٹی کے، انہوں نے ایجنٹ ہونے کا کام کیا ہے۔ وہ جھوٹ بولتے ہیں، وہ گمراہ کرتے ہیں مسلمانوں کو، مسلمانوں کے جذبات سے وہ کھلواڑ کرتے ہیں، جب چاہتے ہیں تو جذبات کو بھڑکاتے ہیں اور جب چاہتے ہیں تو جذبات کو سرد کرتے ہیں۔ اگر وہ مسئلہ حل نہیں ہوا ہے تو وہ تحریک جاری رہنی چاہیے، اور اگر تحریک کو جاری نہیں ہے تو یہ الزام ان کے اوپر عائد ہوتا ہے۔ تو ہمارے سامنے یہ المیہ ہے کہ نہ ہماری قیادت ہے، نہ ہمارا نظریہ ہے، نہ ہماری جماعت ہے، نہ ہمارا نصب العین ہے۔ آپ کو اپنا نصب العین، اپنا نظریہ، اپنی قیادت اور اپنی جماعت کی تلاش کرنی ہوگی، اور اگر اپنے نظریہ، اپنی نصب العین، اپنی قیادت اور جماعت کی تلاش آپ کرنے میں ناکام ہیں تو آپ اس نصب العین کو حاصل نہیں کر سکتے، اور سیاست کے میدان میں آپ کا جو حاصل اور جمع ہے وہ سارا کا سارا صفر رہے۔ یہ صورتحال ہے۔ ایک اور پہلو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اس ملک کی تناظر میں جتنے بھی فسادات ہوئے ہیں، مسلم کچھ فسادات ہوئے ہیں، کسی میں بھی مجرموں کو سزا نہیں دی گئی، جبکہ یہاں ریکارڈ باتیں آ گئی کہ فلاں فلاں لوگ مجرم ہیں، فلاں فلاں لوگوں نے فلاں فلاں جگہ پر مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلی ہے، ان کا قتل عام کیا ہے، کمیشن بٹھائے گئے، کمیشنز کی رپورٹیں بھی آ گئی ہیں، لیکن کچھ نہیں ہوا، اس لیے کہ آپ کا کوئی سیاسی وزن اس ملک میں ہے نہیں، اور سیاسی وزن اس لیے نہیں ہے کہ آپ اپنے نظریہ کے اوپر، اپنے نصب العین کے ساتھ آپ کی سیاست نہیں چل رہی۔ میں اس پہلو کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک سازش کے تحت مسلمانوں کو، ایک سازش کے تحت ہندوستان کے مسلمانوں کو احساس جرم اور احساس خوف میں مبتلا کیا جاتا رہتا ہے۔ احساس جرم کہ پاکستان ہم نے بنوایا ہے تو اب ہمارے لیے یہاں کچھ نہیں ہے، اور اگر ہم نے مسلمانوں کی بنیاد پر کوئی بات کہی سیاسی حلقے میں تو پھر وہی الزام آ جائے گا جو مسٹر جناح کی مسلم لیگ کے اوپر آیا تھا۔ اس احساس جرم میں بار بار مبتلا کیا جاتا ہے، اور ہمارے بھی مقررین مبتلا کرتے ہیں۔ ان کی تقریر کا پہلا پیراگراف، ابتدائی جو الفاظ ہیں وہ اپنی اسی بات پر ہوتے ہیں کہ ہم اس ملک کے سب سے زیادہ وفادار شہری ہیں۔ سب سے بڑا ضمانت وفاداری کا اور امانت کا اور عدل کا تو اسلام ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا واقعی مسلمانوں کے اوپر یہ الزام، یہ جرم عائد ہوتا ہے کہ انہوں نے ملک کو تقسیم کیا؟ اور کیا آج جو مسلمان ہندوستان میں پائے جاتے ہیں اس کے لیے مجرم ہیں؟ یہ بات بالکل سفید جھوٹ ہے،
اور بڑی مکاری کے ساتھ، سازش کے ساتھ کہی جاتی ہے کہ مسلمانوں نے اس ملک کو تقسیم کیا ہے۔ میں آپ کے سامنے چند حقائق آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ تاریخ کو چھپایا جاتا ہے، الفاظ کا مینپولیشن کیا جاتا ہے، اور وہی لوگ جو ہمارے محسن ہیں وہ الفاظ کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں، وہ تاریخ کو چھپاتے ہیں، وہ گمراہ کرتے ہیں۔ 1916 میں لکھنؤ میں ایک اجلاس ہوا، اس میں کانگریس کے لوگ بھی موجود تھے اور مسلم لیگ کے لوگ موجود تھے، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ دو قوتیں اس وقت سب سے اہم قوتیں تھیں۔ اور اس اجلاس کے روح رواں بال گنگاہدر تلک تھے۔ بال گنگاہدر تلک نے کا اسٹیچر جتنا بھی آپ کوئی کم کرنے کی کوشش کرے، لیکن وہ ایک بڑے اسٹیچر کی شخصیت تھے، اور وہاں پر ایک معاہدہ ہوا، اور اس معاہدے کے اوپر بال گنگاہدر تلک نے دستخط کیے، جس کو کہا جاتا ہے لکھنؤ پیکٹ یا ہندو مسلم معاہدہ۔ یہ معاہدہ کس نے کیا؟ مسلم قائدین نے کیا، ہندو قائدین نے کیا، بال گنگاہدر تلک نے کیا، اور یہ معاہدہ اسی بنیادوں پر ہوا جن بنیادوں کی بات گوپال کرشن گوکھلے کہتے تھے۔ گوپال کرشن گوکھلے کا 1915 میں انتقال ہو گیا تھا، انہوں نے جو سوچ دی تھی اسی کی بنیاد پر ہوا، لیکن 1926 یا 27 میں کانگریس کی طرف سے موتی لال نہرو نے ایک رپورٹ شائع کی، اور وہ سارے معاہدے کے خلاف اپنی رپورٹ دے دی، اور کانگریس نے اس کو اختیار کر لیا۔ تو گویا کہ معاہدے کو توڑا کس نے؟ کانگریس نے۔ معاہدوں کو کس نے توڑا؟ وہ سازشی لوگ جو ہندو اور مسلمان کے درمیان تفریق پیدا کرنا چاہتے تھے، جو لڑانا چاہتے تھے، جو برطانوی استعمار کے ایجنٹ تھے، انہوں نے معاہدہ توڑا، اور 1926 اور 27 سے لے کر کے 1947 تک جو کچھ بھی ہندو مسلم کے درمیان کنفلکٹ ہے وہ یہ ہے کہ تم اصل معاہدے کے اوپر آ جاؤ، 1916 کے معاہدے پر آ جاؤ، جو اس میں حقوق اور مراعات تمام کمیونٹیز کے طے ہوئے ہیں ان کی پاسداری کا اعلان کرو، لیکن اس پر نہیں آئے لوگ۔ وہ معاہدے کی تفصیلات میں جانا نہیں چاہتا کیونکہ وقت کم ہے۔ پھر ایک اور واقعہ آیا کہ جب اس ملک کو متحد رکھا جا سکتا تھا، اور اس ملک کو بھی سازشی لوگوں نے اس موقع کو بھی ختم کیا، وہ تھا 1946 کا، جب کیبنٹ مشن آیا برطانیہ سے۔ کیبنٹ مشن سے مراد یہ ہے کہ برطانیہ کے کچھ منسٹرز یہاں پر آئے کہ یہاں پر جو مختلف لیڈرز ہیں ان سے گفتگو اور مشورہ کر کے ایک بیچ کا کوئی راستہ نکالا جائے۔ اس وقت کانگریس کے صدر تھے ابوالکلام آزاد، مسلم لیگ کے صدر تھے محمد علی جناح، اور ایک معاہدہ طے بھی ہو گیا۔ یہ طے ہو گیا کہ جو بھی کیبنٹ بنے گی اس ملک تقسیم نہیں ہوگا، اور جو کیبنٹ بنے گی اس میں مسلمانوں کی اتنی نمائندگی ہوگی اور غیر مسلموں کی یہ نمائندگی ہوگی۔ لیکن اسی معاہدے کے بعد، کیبنٹ مشن پلان کے بعد، 40 سے لے کر کے 46 تک مستقل یہ کوئی اس سے زیادہ کوئی ریکارڈ تھا ہی نہیں۔ اس سے پہلے لوگ ایک سال کے لیے جو اجلاس ہوتا تھا اس میں کانگریس کے صدر ہوتے تھے۔ ابوالکلام آزاد 40 سے 46 تک لگاتار صدر ہوتے آ رہے تھے، یہ دکھانے کے لیے کہ مسلمانوں کا سب سے بڑا لیڈر ابوالکلام آزاد ہمارے ساتھ ہے، مسلمانوں کو بیوقوف بنانے کے لیے۔ اور جب ملک آزاد ہونے کا موقع آیا، کیبنٹ مشن پلان کے فوراً بعد صدارت بدل گئی کانگریس کی، جواہر لال نہرو صدر ہو گئے، اور انہوں نے بامبے میں جا کر کے سب سے پہلے جو بیان دیا صدارت کے بعد کہ کیبنٹ مشن پلان کوئی خدائی دستاویز نہیں ہے، ہم اس کے پابند نہیں ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اس ملک کو جواہر لال نہرو نے اگر نہیں توڑا تو پھر کس نے توڑا؟ اس سازش کے اوپر پردہ کیوں ڈالا جاتا ہے، اور اس کا اعتراف کیوں نہیں کیا جاتا ہے کہ کیبنٹ مشن پلان کو توڑنے کا مجرم جواہر لال نہرو ہے؟ تو اس احساس جرم سے آپ کو نکلنا ہوگا اور آپ کو بتانا ہوگا کہ حقیقت یہ ہے
انڈیا ونس فریڈم میں ابوالکلام آزاد نے بھی کچھ اشارے کیے، لیکن ان کی ناکامی یہ ہے کہ اس سچائی کو، اس حقیقت کو انہوں نے بروقت امت کے سامنے پیش نہیں کیا۔ یہ جرم ہے ان کا کہ انہوں نے کہا کہ یہ سچائی اب 30 سال کے بعد آئے گی۔ تو حقیقت، یہ احساس جرم سے آپ کو نکلنا ہوگا۔ یہ جو جنریشن ہے مسلمانوں کی، اور جو بھی جنریشن تھی، یہ تقسیم ملک کی ذمہ دار قطعی نہیں ہے، اور اس تعلق سے کسی صفائی دینے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ سوال کرنے کی ضرورت ہے، سوال پوچھنے کی ضرورت ہے کہ تم نے یہ رویہ اختیار کیوں کیا۔ اور صرف مسلمانوں نے ہی نہیں لکھا ہے، غیر مسلم جو سچے ہسٹورینس ہیں انہوں نے بھی حقائق سے پردے اٹھائے ہیں، جتنے بھی وہ پردے ڈالیں، لیکن حقیقت تو سامنے آئے گی۔ لاکھوں کی تعداد میں قتل عام کیا گیا، ہزاروں لوگ مارے گئے، اس کا مجرم جواہر لال نہرو ہے۔ ایک پلڑے میں ایک جواہر لال کو رکھ دیجئے، دوسرے پلڑے میں 1000 مودی کو رکھ دیجئے، تب بھی جواہر لال نہرو کا پلڑا بھاری رہے گا۔ لیکن وہ ہمارے درمیان سیکولرزم کا چیمپئن ہے، مذہبی رواداری کا چیمپئن ہے۔ 1947 کے دوران کتنے لوگ مارے گئے، اس کا مجرم کون ہے؟ میں ایک سوال اور آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، لیکن یہاں پر آپ کا کوئی انیشیٹو نہیں ہے، یہاں پر آپ کا کوئی نظریہ نہیں ہے، یہاں پر آپ کا کوئی سوال نہیں اٹھتا۔ ایک اور سوال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ایک منصوبے کے تحت، ایک سازش کے تحت مسلمانوں کو احساس خوف میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ احساس خوف کیا ہے؟ 1947 کے دوران جو کچھ ہو چکا، لیکن اس کے بعد کیوں فسادات ہوتے ہیں؟ اور جب فسادات ہوتے ہیں تو پورے کے پورے طور پر یہ حکومت کی مشنری ڈیفنکٹ کیوں ہو جاتی ہے؟ خاموش تماشائی کیوں رہتی ہے؟ اور ایک دن میں آپ روک نہیں سکتے، 2 دن میں نہیں روک سکتے، مہینے بھر میں نہیں روک سکتے، 6 مہینے تک، سالوں تک فسادات چلتے ہیں، اور آپ کو دعویٰ ہے کہ آپ بہت اچھے حکمراں ہیں۔ یہ کس کے دور میں ہوا؟ یہ کانگریس کے دور میں ہوا۔ آپ کو دعویٰ ہے کہ آپ سیکولر ہیں، جو لوگ قتل عام کے مجرم ہیں، اشتہاری مجرم ہیں، ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جاتی۔ آپ کو دعویٰ ہے کہ آپ کے اندر مذہبی رواداری ہے، آپ روشن خیال ہیں۔ تو اس لیے احساس خوف سے بھی نکلنے کی ضرورت ہے۔ یہ فسادات ہوتے رہیں گے۔ ٹاڈا کے اندر آپ کو بند کیا گیا، رپورٹیں آتی تھیں کہ تقریباً 50,000 مسلم نوجوان ٹاڈا میں بند ہے۔ ٹاڈا قانون ختم ہوا، مسلم جو لیڈران تھے انہوں نے اپنے نام کے اشتہار چھاپے، اپنی پیٹھ تھپ تھپائی، لیکن جو مجرم تھے، جو اندر بند تھے، وہ بند ہی رہے، ان کے باہر آنے کی کوئی سبیل نہیں ہوئی۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ پوٹو آ گیا، اس کے بعد پوٹا آ گیا، اس کے بعد وہ جو انگریزوں نے قانون بنایا تھا انلافل ایکٹیویٹیز پریونشن ایکٹ، اس کو پوٹا ہٹایا گیا تو اس سے بھی زیادہ خطرناک بنا دیا، اور یہ گزشتہ کانگریس گورنمنٹ نے اس کو اور زیادہ خطرناک بنا دیا، 2 بار اس کو ریوائز کیا۔ کتنے مسلم نوجوان بند ہیں؟ پھر اس کے بعد وہ سرٹیفکیٹ دیتے ہیں امریکہ میں جا کر کے کہ ہندوستان کا مسلمان دہشت گردی میں مبتلا نہیں ہے۔ دہشت گردی میں مبتلا نہیں ہے تو دہشت گردی کے نام پر جو نوجوان بند ہیں ان کو باہر کیوں نہیں کرتے؟ یہی لوگ کبھی کہتے تھے کہ ہر مسلمان دہشت گرد نہیں ہے، لیکن جتنے بھی دہشت گرد ہیں وہ سب مسلمان ہیں۔ لیکن جب غیر مسلم پکڑے گئے تب ان کی زبان بدل گئی، انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ دہشت گردی کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ وہی نہیں لوگوں نے ریپیٹ کیا۔ تو یہ مستقل چلتا رہے گا۔ ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ جب تک آپ سیاسی طور پر کمزور رہیں گے، جب تک آپ سیاسی قیادت اپنی بنیادوں پر نہیں کھڑا کریں گے، جب تک آپ سیاسی
نظریہ جو آپ کا اپنا سیاسی نظریہ ہے اس کو اختیار نہیں کریں گے، جب تک آپ جماعت کی حیثیت میں برپا نہیں ہوں گے، تب تک یہ جرم ضعیفی کی سزا آپ کو بھگتنا پڑے گا۔ اس ملک میں آپ کے سامنے ایک سوال رکھتا ہوں کہ یہ جو قرآن کی آیتیں ہیں، یہ جو آپ پڑھتے ہیں، ان کا تعلق صرف تلاوت سے ہے یا عمل سے بھی ہے؟ اور سیاست کا جو میدان ہے وہ پورے کے پورے طور پر پریکٹیکل ہے۔ جس بات کو ہم دوسرے الفاظ میں اس کو ڈیفائن کرنا چاہتے ہیں سیاست کو، کہ جس بات کو ہم تھیوری میں کہتے ہیں اس کو پریکٹیکل میں لانے کا نام سیاست ہے۔ ہم کہتے ہیں حکومت عادلہ قائم ہونی چاہیے، حکومت عادلہ کو قائم کرنے کی کوشش کا نام سیاست ہے۔ ہم کہتے ہیں سماج کے اندر انصاف قائم ہونا چاہیے، اور انصاف کو قائم کر دینے کا نام سیاست ہے۔ ہمیں کہتے ہیں کہ صحیح خطوط کے اوپر ہندوستان کا ایجوکیشن سسٹم ڈیولپ کیا جانا چاہیے، اپنے ہاتھوں سے اپنی کوششوں سے اس سسٹم کو ڈیولپ کر دینے کا نام سیاست ہے۔ تو جب سیاست کے کسی کام میں ہم جڑے ہوئے ہی نہیں ہیں، وہاں پر ہمارا کوئی انیشیٹو نہیں ہے، تو پھر ہمیں کسی سے کوئی شکایت نہیں ہونی چاہیے۔ سب سے بڑے مجرم ہم ہیں کہ ہم نے یہ کیا المیہ نہیں ہے کہ دوسرے نظریہ ساز، دوسرے جو سیاسی نظریہ ساز ہیں ان کو ایک مسلمان اختیار کرے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاست کے میدان میں جو تعلیمات دی ہیں ان کو پیش کرتے ہوئے جھجکے، وہ ڈرے، ان کی مخالفت کرے۔ سب سے پہلے اس کی مخالفت مسلمان کرتا ہے۔ ایسے لوگوں کو سیاست کے میدان میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، ایسے لوگوں کو آپ کو پیچھے کرنا ہوگا، اور وہ لوگ جو اپنی پارٹیوں کے اعلی کار ہیں، ایجنٹ ہیں، اور ان کی نمائندگی ملت کے اندر آ کر کے کرتے ہیں، ان کو آپ کو پیچھے کرنا ہوگا۔ اوریجنل سیاست، اپنی بنیادوں پر سیاست، اور جتنی بھی قومیں ہیں نام لے کر کے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، انہوں نے اپنی بنیادوں پر اپنی سیاست کھڑی کی ہے، اپنی بنیادیں پیدا کی۔ ہم یہ کہتے ہیں، ایک اور نظریہ آیا ہے سیاست کے میدان میں، میں اس کو بھی تھوڑا سا ڈسکس کرنا چاہتا ہوں۔ دو برائیوں میں ایک کمتر برائی کا سلیکٹ کر لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ جو کہہ رہے ہیں کانگریس غلط ہے، بھاجپا بھی غلط ہے، کانگریس تھوڑا کم غلط ہے، اس لیے کانگریس کو سلیکٹ کر لیا۔ امور میں اختیار کرنا دوسری چیز ہے، کہ آپ کپڑا خریدنے گئے اور آپ نے ایک کپڑا سلیکٹ کر لیا، لیکن کیا دو بتوں میں ایک بت کو آپ سلیکٹ کریں گے کہ ہبل کو سلیکٹ کیا جائے یا منات کو سلیکٹ کیا جائے؟ تو یہ احون البلیتین یا دو برائیوں میں انتخاب کرنے کا جو معاملہ ہے، اس کو کنفیوز نہیں کیا جانا چاہیے۔ جو چیز پوری کی پوری شر ہے، پورے کے پورے طور پر غلط ہے، اس میں انتخاب کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر وہی انتخاب کرنا ہوتا تو انبیاء کرام کو آنے کی ضرورت نہیں تھی۔ یہودی بھی پیدائشی مسلمان ہیں، نصرانی بھی پیدائشی مسلمان ہیں، اس سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام آئے وہ سب مسلمان ہی تھے، تو پھر یہ جھگڑا کھڑا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ توریت کو وہ اللہ کی کتاب ہی کہتے تھے، اس میں گڑبڑیاں پیدا کر لی تھی۔ انجیل کو وہ اللہ کی کتاب ہی کہتے تھے، اور آخری سوال جب کفاران قریش سے ہوتا تھا تو بھی اللہ کا انکار نہیں کرتے تھے۔ تو یہ جھگڑا اسی لیے کھڑا کیا گیا، یہ مسئلہ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے پیدا کیا کہ امور کا انتخاب دوسری چیز ہے، لیکن حاکمیت کا انتخاب دوسری چیز ہے۔ اس میں اللہ کی حاکمیت کے علاوہ کسی کی حاکمیت نہیں چلے گی، اللہ کے قانون کے علاوہ، اللہ کی مرضی کے علاوہ کسی کی مرضی نہیں چلے گی، اور اللہ کی مرضی ہی تمام انسانوں کے لیے رحمت ہے۔ میں آپ کے سامنے واضح انداز میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ہی نہیں، یہ پوری دنیا انسانیت اور ہندوستان کے غیر مسلم یہ آپ کے سیاسی نظریہ کے انتظار میں ہیں کہ آپ انہیں پیش کریں اور انہیں وہ لپک لیں، اچک لیں، جس طرح سے ہندوستان کے بودھوں نے اس کو لپک لیا تھا، اسلام قبول کر لیا تھا۔
جس طرح سے مدینہ کے اوس اور خزرج نے اس کو قبول کر لیا تھا، وہ اسی طرح سے انتظار میں ہے، لیکن ہم اس کو پیش نہیں کرنا چاہتے۔ ہمیں دعویٰ تو ہے کہ ہم مسلمان ہیں، مسلمانوں کے نام پر ہم لڑائی لڑنا چاہتے ہیں۔ کوئی بھی مطالباتی گروہ بن کر کے اس ڈیموکریسی کے اندر زندہ نہیں رہ سکتا۔ کہ آپ مطالبے کرتے رہیں، مطالبے تبھی مانے جاتے ہیں جبکہ آپ کا کوئی سیاسی وزن ہو، اور اگر سیاسی وزن نہیں ہے تو مطالبے تسلیم نہیں کیا جاتے، بلکہ اسی طرح سے کھلواڑ کیا جاتا ہے جس طرح سے راجیو گاندھی نے کیا کہ 19 مئی 1986 کو آپ کا بل پاس کیا، مسلم ویمن پروٹیکشن بل، اور اس سے 2-3 مہینہ پہلے 1 فروری 1986 کو بابری مسجد کا تالا بت پرستی کے لیے کھول دیا۔ لیجئے یہ آپ کا مطالبہ ہم نے مان لیا، آپ کے اوپر ہم نے احسان کر دیا، اب آپ خوش ہو جائیے، اب آپ ہمیں ووٹ دے دیجئے۔ تو آپ دیتے رہیے ووٹ۔ ہمارے سامنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک عظیم نصب العین رکھا ہے، یہ عظیم، یہ انسانی نصب العین ہے، یہ لوگوں کے لیے، لوگوں کی فلاح اور بہبود کے لیے، لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے، گویا کہ جو بھی مسلمان ہیں وہ شعوری طور پر کیڈر بن جائیں اللہ کے۔ ہم اللہ کے لیے کام کرنے والے ہیں، ہم اللہ کے رضاکار ہیں، اللہ کی رضا کے لیے ہم یہ کام کرتے ہیں۔ تو اگر ایک میسج دیا ہے، مودی نے ایک میسج دیا ہے صفائی کا، آپ نے کیوں میسج نہیں دے سکا؟ اور جب میسج اوپر سے آتا ہے تو اس کے اثرات پڑتے ہیں، ایسا نہیں ہے، آپ کرٹیسائز کر لیجئے، لیکن اثرات پڑتے ہیں۔ آپ کی جتنی قوت ہے، آپ کا خطیب دیتا ہے جمعہ کو خطبے، اس کے کتنے اثرات پڑتے ہیں؟ ایک ملکی سطح کا جو لیڈر ہے وہ جو دیتا ہے اس کے کتنے اثرات پڑتے ہیں؟ تو یہ تو اثرات پڑتے ہیں۔ اس مقام تک جب تک آپ نہیں جائیں گے، اس مقام کو جب تک حاصل نہیں کرنے کی کوشش کریں گے، تو پھر وہ اثرات آپ نہیں حاصل کر سکتے، وہ نتائج نہیں حاصل کر سکتے۔ مختصراً میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو مسلمانوں کی سیاست ہے وہ اسلام کی بنیاد پر ہونی چاہیے، اسلام کو پیش کرنے میں کوئی جھجک، کوئی تردد نہیں ہونا چاہیے۔ اسلام فرقہ پرستی کی تعلیم نہیں دیتا، بلکہ انسان دوستی کی تعلیم دیتا ہے۔ ہماری اور سب کی ذمہ داری ہے کہ عام انسانوں کے مسائل حل کرنے کی کوشش کریں۔ جو دوسری کمیونٹیز ہیں، جو شودر ہیں، جو برہمن ہیں، یہ دشمن نہیں ہیں، ان کے بھی جو مسائل ہیں ہم کو اس میں بھی آنا چاہیے۔ ہمیں صرف اردو چلاتے رہنے سے اردو ملنے والی نہیں ہے۔ ہمیں عام انسانوں کا جب کام ہم کریں گے تو ایک انسانی پارٹی، انسانی جماعت کی حیثیت میں آپ برپا ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو پیدائشی مسلمان تھے یہود و نصارہ، ان کو ریجیکٹ کر کے ایک شعوری مسلمان برپا کیا تھا نبی کریم علیہ السلام کے ذریعے، اور یہ عمل ہر دور میں جاری رہے گا کہ کون پیدائشی مسلمان ہے، کون شعوری مسلمان ہے۔ شعوری طور پر اللہ کے کام کرنے کا نام ہماری کوشش ہونی چاہیے۔ یہ ہمارے سامنے سوال ہے۔ ہمارے سامنے سوال یہ ہے کہ جو تھیری ہم پیش کرتے ہیں کہ پاک رہو، صاف رہو، میں ایسی مسجدوں کو بھی جانتا ہوں کہ جن مسجدوں میں نماز پڑھنے والے لوگ اچھے پیسے والے ہیں، لکھپتی کروڑ پتی ہیں، لیکن وہاں کا وضو خانہ، وہاں کا استنجا خانہ، وہاں کا غسل خانہ، اس کے اوپر 1 انچ موٹی کائی لگی ہوگی۔ آپ کہتے رہیے تقریر میں کہ پاکی آدھا ایمان ہے، اللہ کے رسول نے بتایا، لیکن وہ عمل میں نہیں آ رہا ہے۔ عمل میں آنا چاہیے، عمل میں ہمارے اندر آنا چاہیے کہ اگر ہم جماعت ہیں تو جماعت کی حیثیت میں برپا ہو جائیں۔ اب اس کے لیے شیطان نے کیا کیا انتظام کیا ہے، یہ تو قیامت تک ہم سے لڑتا رہے گا۔ شیطان نے ہمارے اندر مسلک بنا دیے۔ اللہ کہتا ہے الجماعت بن جاؤ، ہم کہتے ہیں کہ ہم بریلوی ہیں، ہم دیوبندی ہیں، ہم اہل حدیث ہیں، ہم شیعہ ہیں، ہم سنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تمہارے لیے اسلام کا دین پسند کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اور ہم نے تمہارے لیے اسلام کا دین پسند فرمایا۔ ہم کہتے ہیں کہ نہیں، اسلام تو الگ چیز ہے، ہم پہلے دیوبندی ہیں، ہم پہلے بریلوی ہیں، ہم پہلے شیعہ ہیں، ہم پہلے سنی ہیں۔ تو آپ جب تک اپنی شناخت مسلکوں سے کرتے رہیں گے آپ الجماعت نہیں برپا کر سکتے، اور جب تک آپ جماعت نہیں برپا کر سکتے آپ قیادت نہیں پیدا کر سکتے، اور جب تک قیادت نہیں پیدا کر سکتے آپ اپنا سیاسی ہدف کو حاصل نہیں کر سکتے۔
پورے کے پورے نظریاتی فکری سوچ ہماری بدلنی چاہیے. سب کی اوورہالنگ کی ضرورت ہے کہ ہم نے ایک آئینہ قرآن اور سنت کی روشنی میں ہم نے دیکھا رکھ دیا اور پھر سوال کیا کہ اس سے ہمیں جواب کیا ملتا ہے. ایک چھوٹا سا سوال ہے لیکن اپنے آپ میں بہت ہی بامعنی ہے کہ اگر آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تو کیا طریقہ اختیار فرماتے اجتماعی معاملات میں؟ وہی طریقہ ہمارا ہونا چاہیے. یہ جواب، یہ سوال ہمیشہ زندہ رہے گا اور ہمیشہ اس کا جواب قرآن کے ذریعے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے ذریعے ہمیں ملتا رہے گا. مدینہ، میثاق مدینہ کا تذکرہ ہوتا ہے، وقت شاید کم ہو رہا ہے، میں اس کا تذکرہ کروں گا. اللہ کے رسول گئے، ایک پریکٹیکل، میں نے ایک بات کہی تھی، میں اسی کے تعلق سے آپ کے سامنے، کہ سیاست نام ہے پریکٹیکل کا. جو ہم تقریر میں کہتے ہیں اس کو پریکٹیکل میں کر دینے کا نام سیاست ہے. اللہ کے رسول مدینہ میں گئے تو حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ مدینہ میں جتنے مسلمان ہیں ان کا ایک رجسٹر بنا لو. اس حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے جو فہرست بنائی تقریباً 1500 گھروں کی فہرست بنائی، 1500 لوگوں کی. پھر پورا جو جائزہ لیا ہے سیرت نگاروں نے کہ اللہ، اور یہ کام کب کیا؟ پہلے ہی سال، ہجرت کے پہلے ہی سال. جب پہلے سال آپ گئے تو مدینہ کی جتنی بھی پاپولیشن تھی اس کا رجسٹر بنوا دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہودی بھی تھے، یہودیوں کے بھی قبیلے تھے، غیر مسلم قبیلے بھی تھے جو یہودیوں اور مسلمانوں کے علاوہ تھے. اس میں صرف 1500 مسلمان تھے اور ٹوٹل آبادی جو ہے وہ 10,000 کی تھی. تو 1500 اور باقی 8,000 یا 8,500 کے بیچ میں یہ میثاق مدینہ کا معاہدہ ہوا. آپ کہتے ہیں کہ ہندوستان میں ہم مائنورٹی ہیں. کیا پرسنٹیج تھا؟ کیا پرسنٹیج تھا مسلمانوں کا وہاں پر؟ اب آج ایک ٹکٹ لے کر کے آتا ہے ایک شخص آپ کے درمیان الیکشن سے 1 مہینہ پہلے کہ فلاں پارٹی کا ٹکٹ ہم نے ملا ہے. الہ آباد کی سطح پر کوئی آپ کے پاس رجسٹر ہے کہ اتنے مسلمان ہیں؟ اب آپ تقریر کر دیجئے بڑی زوردار کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں مسلمانوں کا رجسٹر بنوایا تھا. اس پر عمل کیجئے کہ ایک بستی میں آپ کے پاس پورا آپ کا اپنا رجسٹر اور دوسری قوم کا رجسٹر ہونا چاہیے، تبھی آپ آگے کا پلان کر سکتے ہیں. تو یہ تو اللہ کے رسول سے ہمیں اشارہ ملتا ہے. اب وہ کانگریس کی طرف سے آئے گا کوئی، ابھی جب الیکشن کا اعلان ہوگا، ایک بھاجپا کی طرف سے آئے گا، ایک BSP کی طرف سے آئے گا، 5 سال تک پتہ نہیں غائب رہا اور پھر کہے گا کہ وہ فلاں جگہ سے ہم ٹکٹ لے کر کے آئے ہیں. نہ اس کو اسلام کے بارے میں معلوم ہوگا، نہ مسلمانوں کے مسائل کے بارے میں معلوم ہوگا، نہ مسلمانوں کے نسب العین کے بارے میں معلوم ہوگا، لیکن وہ مسلمانوں کا نمائندہ بن کر کے کھڑا ہو جائے گا. پھر اب اس میں اتنی بھی معلومات نہیں ہے. میں نے کچھ اس طرح سے معلوم کرنے کی کوشش کی کہ یہ جو ہمارے سو کارڈ مسلم پارلیمنٹیرین پارلیمنٹ میں جاتے ہیں، 1-2 کو چھوڑ دیجئے، ان کو مسلمانوں کے اور عام لوگوں کے ایشوز کے بارے میں کتنی جانکاری ہے. ان کی بڑا سے بڑا کارنامہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اس پارٹی کے لیڈر کے چاپلوس ہوتے ہیں، اور کیا غنیمت کہ وہ اکیلے میں ان کے پیر بھی پکڑ لیتے ہوں کہ بس ہمیں آپ کی نظر کرم ہمارے اوپر قائم رہنی چاہیے. جب انہیں یہ نہیں پتا کہ مسلمانوں کے فلاں محلے میں مسلمان کتنے ہیں، غیر مسلم کتنے ہیں، ان کے پاس کوئی رجسٹر نہیں ہے کہ ان کے مسائل کیا ہیں، تو ان کو آپ سے ووٹ مانگنے کا حق کیا ہے؟ لیکن وہ ووٹ مانگیں گے اور آپ ووٹ بھی دیں گے. آپ کو یہ بات جو میں نے پہلے کہی تھی کہ بابری مسجد مسلمانوں کے ووٹوں سے شہید ہوئی کیونکہ آپ نے اپنے ووٹوں کے ذریعے وہ حکومت قائم کی تھی. تو اس چیز کا ادراک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو عمل میں لانے کا نام سیاست ہے. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو توفیق دے کہ اس فیلڈ میں ہم زیادہ سے زیادہ کام کر سکیں، اور ہماری زبان سے جو بات غلط ہو گئی ہو اللہ تعالی ہماری اور آپ کی اصلاح فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.